اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والملحدین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الامام المنتظر واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ قرآن مجید نے ابرہہ کا انجام بتایا کہ ابرہہ کا انجام کیا ہوا، تو ارشاد ہو رہا ہے فجعلہم، ہم نے ابرہہ، ان کے پورے لشکر، ان کے ساتھ آئے ہوئے افراد اور ان سواریوں کو فجعلہم کعصف مأکول۔ دیکھیے یہاں کے اوپر عصف معقول کے معنی یہ ہیں کہ جب کسی چارے کو کوئی جانور، بیل ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، یہ چباتا ہے تو چبانے کے بعد اس کی شکل بگڑ جاتی ہے، تو عصف معقول کہتے ہیں چبائے ہوئے بھوسے کو۔ تو قرآن مجید نے انجام بتایا کہ ابرہہ کا انجام یہ ہوا کہ اس کا لشکر ایسے ہو گیا جیسے کہ کسی جانور کے منہ میں چبایا ہوا بھوسا ہوا کرتا ہے۔ فقط یہیں کے اوپر اللہ نے یہ تعبیر اختیار نہیں فرمائی ہے، اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں جب اللہ کا عذاب زمین والوں پر آیا ہے تو عذاب الہی کے لیے اس نے بہت سی تعبیریں بیان کی ہیں۔ مثلاً قرآن مجید سورہ مبارکہ قمر کے اندر بھی قوم صالح کا جب ذکر کرتا ہے تو اسی سے ملتی جلتی تعبیر کو اختیار فرما رہا ہے۔ سورہ مبارکہ قمر میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، دیکھیے مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے اللہ نے عذاب قوموں پر نازل کیا ہے۔ مثلاً جناب نوح کی قوم کے لیے فرمایا، اشارہ کروں گا بماء منہمر۔ قوم عاد کے لیے فرمایا ریح صرصر یا کررمیم، سب کی طرف اشارہ کروں گا۔ ابھی یہاں پر فرما رہا ہے سورہ مبارکہ فیل میں فجعلہم کعصف مأکول، اللہ نے چبائے ہوئے بھوسے کی طرح سے انہیں بنا دیا۔ یہاں کے اوپر ارشاد ہو رہا ہے سورہ مبارکہ قمر میں اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُعْتَظِرِ۔ یہ بھی ملتا جلتا تقریباً بیان الہی ہے۔ جناب صالح کی قوم نے جب نافرمانی شروع کی تو ارشاد ہو رہا ارسلنا علیہم صیحۃ، اللہ کو کچھ کرنے میں دیر تھوڑی لگی، ہمارے کان کے پردوں کی ایک لمٹ ہے، اس لمٹ سے زیادہ اگر آواز ہوئی تو پردے پھٹ جائیں گے، اگر اس سے زیادہ ہوئی تو آدمی بے ہوش ہو سکتا ہے۔ ہمارے آنکھوں کے اندر بھی ایک لینس اللہ نے ذاتی رکھی ہے، اتنی ہی روشنی ہم دیکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ آنکھ ہمارا مقابلہ اس روشنی کا نہیں کرے گی۔ براہ راست چمکتے ہوئے سورج کو آدمی نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن عینک لگا لے گہرے رنگ کا تو دیکھ لے گا۔ تو اب ایک وبا ہے جو ہمارے سامنے اس وقت کرونا کی آ گئی ہے، یہ وبا بھی کرونا کی اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جو چاہے وہ کر لے۔ اگر یہ انسان کی ہے تو انسان اپنا خود ہی بھگتے گا، اور اگر یہ خدا کی طرف سے ہے کہ ہے نہیں خدا کی طرف سے، جیسا کہ شبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں، انسان نے کوئی اپنے کیمیکل کو
वायरस के तौर के ऊपर फ़ज़ा में छोड़ दिया है। बहरहाल मैं सुना रहा था कि कौम जनाब सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को परवरदिगार आलम ने मुब्तलाए अज़ाब किया। तो कैसे किया? इन्ना अरसलना अलैहिम, फरमा रहा है कुरान मजीद इस आये करीमा में साफ़ और सरीह अंदाज से कि इन्ना अरसलना अलैहिम सैहतन वाहिदा फ़कानू का हशीमिल मुहतदिर। हशीम मुहतदिर किसे कहते हैं? जैसे वहाँ का अस्फ़ माकूल है, ऐसे ही हशीम मुहतदिर है। हम अपने शायद नादरीन को पूरे तौर से नहीं समझा पाएंगे। उसकी वजह है कि हम जिस माहौल को बयान करना चाहते हैं, शहरी उस माहौल को नहीं जानते, मगर देहात में जहाँ जहाँ लोग देहातों में गए हैं वो लोग इन बातों को समझ सकते हैं। जानवरों के रखने के लिए एक चारा, एक मकान होता है जिसके अंदर चारा रखा जाता है, भूसा रखा जाता है। उस मकान में जब भूसा वगैरह रखा जाता, कुछ दिन हो जाते हैं और वहाँ पानी के छींटे पड़ गए या वहाँ वो पुराने निकाल के फेंक दिए गए और नए भूसे वहाँ पर रखे गए, चारे गाय और बैल के लिए फराहम किए जाते हैं, तो वहाँ के ऊपर जो भूसे वगैरह ज़मीन में गिर जाते हैं वो फिर इस लायक नहीं होते कि उसको जानवर भी खा सके, बल्कि वो बिल्कुल सड़ जाते हैं और वो बिल्कुल बेकार हो गए। तो कुरान मजीद कहता है कि इन्ना अरसलना अलैहिम, हमने उनके ऊपर सैहतन वाहिदा, एक चीख ऐसी भेजी जिसका नतीजा ये हुआ, इस चीख का असर ये हुआ का हशीमिल मुहतदर, का हशीमिल मुहतदिर, कि वो सब के सब ऐसे हो गए जैसे सड़ा हुआ भूसा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पर कह रहा है कि जब हम हलाक करते हैं तो चबाया हुआ भूसा बना देते हैं। इस सूरह मुबारक कमर में फरमा रहा है कि जब हम किसी के ऊपर अज़ाब करते हैं तो अज़ाब की नौइयत ये होती है कि आदमी हमारे अज़ाब का मुकाबला नहीं करता, बल्कि उसकी कैफियत ये होती है जैसे सड़ा हुआ भूसा, बदबू आ रही है, उसे जानवर भी नहीं पूछ रहा है, वो इस लायक नहीं है कि उसमें हाथ रखा जाए। तो कहा कि जब हमारा अज़ाब आता है तो हमारे अज़ाब के बाद इंसान एक सड़े हुए भूसे से ज़्यादा बेवक़ात हो जाता है। तो एक मरहला अज़ाब इलाही का ये हुआ। दूसरा मरहला कुरान मजीद इरशाद फरमा रहा है, ये तो सूरह कमर में है, सूरह मुबारक आराफ में इरशाद बारी ताला हो रहा है कि कौम सालेह को अल्लाह ने किस अज़ाब में मुब्तला किया है, उसका ज़िक्र कर रहा है। तो इस अंदाज से फरमा रहा है, इरशाद बारी हो रहा है, फ़अक़रुन नाक़ा व अतौ अन अम्र रब्बिहिम, कौम सालेह ने नाक़े सालेह को पै कर दिया। अल्लाह ने उनके मुतालबे पर ऊँट के एक नाक़े को पत्थर के पहाड़ से पैदा किया था, माँ बाप से नहीं पैदा, पहाड़ से मोज़े के तौर पर अल्लाह ने एक ऊँटनी को भेज दिया जो इनको दूध दिया करती थी और बहुत ही सैराब कर दिया करती थी इनको दूध से। इन लोगों ने क्या किया कि अतौ अन अम्र रब्बिहिम, उन लोगों ने नाक़े के पैर को काट दिया। वक़ालू या सालिह इतना बिमा तइदुना इन कुन्त मिनल मुरसलीन, अगर तुम सच्चे हो अपने वादे में तो हमको अज़ाब में मुब्तला कर दो। अब यहाँ पर कुरान करता फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़ा, फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़ा फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन। कुरान कहता है कि एक बस चीख सी बुलंद हो गई। वहाँ के ऊपर कुरान मजीद ने कहा कौम सालेह के लिए का हशीमिल मुहतदर, कि सड़ा हुआ भूसा। फिर कौम सालेह के लिए फरमा रहा है कि कौम सालेह ने जब मुतालबा किया तो फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़ा, एक चीख आ गई। अब जो चीख आई तो इस चीख का असर क्या हुआ? अल्लाह अकबर, चीख ने इनको कहाँ पहुँचा दिया? कहा जब चीख आई तो ये लोग अपने घुटनों पर सर रख के, कान में उंगली रख के झुके। तो अब कुरान कह रहा है फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन,
کہ یہ سارے کے سارے منہ کے بھل زمین پر گرے رہے۔ اب جب منہ کے بھل زمین کے اوپر گرے رہے تو ان کے اللہ کے عذاب کی ایک قسم قرآن مجید نے یہ بیان کی کہ جب وہ عذاب کرتا ہے ایک چیخ بلند کر دیتا ہے، جب چیخ ہے تو اب کسی میں، اس کے بعد قرآن کہتا ہے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اللہ اکبر، اور جناب صالح ہٹ گئے اور یہ سب کے سب منہ کے بھل زمین کے اوپر گر گئے۔ تو قرآن مجید نے عذاب کے طریقے ابرہہ کے لیے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْکُولٍ، قوم صالح کے لیے كَحَشِیمٍ مُحْتَضَرٍ فی دارہم جاثمین، قرآن مجید نے یہ۔ اب آئیے پھر قرآن مجید فرماتا ہے قوم عاد کے لیے، بڑے نالائق لوگ تھے قوم عاد کے، انہوں نے سرکشی کی اور نہیں مانا۔ جب نہیں مانا تو پروردگار عالم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ آج ہم نے قرآن مجید کی جس آیت کو قوم عاد کے لیے منتخب کیا ہے، قرآن میں یہ آیت ہے سورہ مبارکہ قمر کی آیت نمبر 19۔ ارشاد ہو رہا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ۔ اللہ کے عذاب کا طریقہ کیا ہے؟ آپ لوگ آج بولتے ہیں سائیکلون آ گیا، شدید آندھی آ گئی، شدید طوفان آیا۔ چند روز پہلے بھی اس انڈیا کے بعض علاقوں میں شدید آندھیاں چلیں۔ اب یہاں کے اوپر قرآن مجید کہتا ہے ریحٍ صرصر، بہت تیز، ایسی تیز زناٹے کی ہوا چلی۔ اس ہوا کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس ہوا نے کیا کیا؟ فی یوم تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، اتنی زناٹے کی ہوا تھی ہم نے نہیں دیکھا، مگر یوٹیوب کے اوپر بہت سے لوگوں نے دیکھا جب ہوا چلتی ہے تو کاروں کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ قرآن نے کار کا ذکر نہیں کیا، فرما رہا تنزع الناس، لوگوں کو اس طرح سے اڑا رہی تھی یہ ہوا، کأنہم اعجاز نخل منقعر، ارے جیسے لکڑی کے تنے ہوتے ہیں، اکھاڑ کے پھینک دیا، یہاں سے لے کے وہاں اڑا دیا، اتنی شدید ہوا آئی۔ تو عذاب الہی جب آتا ہے تو ابھی چند برسوں پہلے ہمارے ملک سے بھی ٹکرا کر گیا تھا طوفان، اور جس کو سونامی کہتے ہیں، جب وہ آتا ہے عذاب الہی تو وہ انسان دوڑتا رہتا ہے لیکن عذاب اس کو ڈبو دیتا ہے۔ تو اب یہاں کو قرآن مجید نے فرما دیا کہ ہم نے قوم عاد کے اوپر جو عذاب نازل کیا وہ عذاب یہ تھا کہ تیز زناٹے کی ہوا چلی۔ اچھا اب یہ نہ سمجھیے ہوا کے فائدے بھی ہیں، ہوا کے فائدے ہیں، اور ہوا کے فائدوں میں کیا ہے؟ ہوا دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہوا وہ ہوتی ہے جس ہوا سے ارسلنا علیہم ریح العقیم، ایک ایسی ہوا چلائی کہ ہر چیز کو پروردگار عالم نے بیکار کر دیا۔ عقیم، عقیم مانے وہ عورت جس کے بچہ نہ ہو کا ایک ایسی ہوا کے اندر بھی فائدے ہیں۔ مناجات خمسہ عشر میں امام زین العابدین علیہ السلام نے آندھیوں کے فائدے بیان کیے۔ ہم سمجھتے ہیں آندھی بیکار ہے، آندھی بیکار نہیں، آندھی کے فائدے ہیں۔ آندھی کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ تلقیح، لقاح، یعنی بہت سے درخت ہیں جو نر و مادہ چاہتے ہیں، انہی درختوں میں سے کچھ درخت ہیں، اس میں کھجور کا درخت ہے، وہ نر و مادہ کے بغیر نہیں پھل دیتے۔ اسی طرح پپیتے کا درخت بھی ہے، پپیتے کا درخت بھی نر و مادہ رکھتا ہے۔ جب نر و مادہ رکھتا ہے تو اس وقت تک پھل مادہ میں نہیں آئیں گے پپیتے کے جب تک کہ نر کہیں قریب نہ ہو، لیکن بہت سے ایسے درخت پپیتے کے ہیں نر ہے نہیں، تو اللہ وہاں کے اوپر آندھیوں کے ذریعے سے وہاں نر کے پھول کی خوشبو مادہ کے پھولوں تک پہنچتی ہے، اس کے بعد وہ پھل بن کر کے سامنے آتے ہیں۔ تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب اللہ عذاب کرتا ہے تو عذاب کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ارسلنا علیہم ریح العقیم، ایک ایسی ہوا چلا دیتے ہیں جس ہوا کے بعد ہر چیز بیکار ہو جاتی ہے، اس کے اندر پھر سنبھلنے کی قوت اور طاقت
نہیں ہوتی۔ اب آئیے ریح سرسر کے بعد ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، جس کے اندر پروردگار عالم فرما رہا ہے سورہ مبارکہ ذاریات کی آیت نمبر 42۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 42 میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کررمیم۔ رمیم کے معنی ہوتے ہیں، ارشاد ہو رہا وفی عادن اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کررمیم۔ جب ہم نے قوم عاد کے اوپر ہوا چلائی، ایسی ہوا چلائی کہ سب چیزیں اپنی صلاحیت ذاتی کھو بیٹھی۔ اب درخت کی صلاحیت یہ ہے کہ وہ پھل دے، تازگی رہے، پتے ہرے رہیں، پھول اس کے اندر آئیں، نہیں۔ ما تذر من شیء، جس چیز پر سے بھی وہ ہوا گزری، نتیجہ جعلتہ کررمیم۔ آپ نے دیکھا بچے عموماً شبرات تو گزر گئی اب کی کرونا کے چکر میں، آپ نے دیکھا کہ اگر آپ نیوز پیپر کو جلائیں، جب نیوز پیپر کو آپ جلاتے ہیں تو جلانے کے بعد ادھر نیوز پیپر آپ نے جلایا تو جب جلاتے ہیں آپ تو اس کا پیپر کا ایک رہ جاتا ہے ڈھانچہ رہ جاتا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا بچے جو ہیں وہ ایک ٹکیا ہوتی ہے، اس میں آگ لگا دیتے ہیں تو وہ سانپ بن کر کے اوپر بڑھنے لگتی ہے، تو جب وہ ختم بھی ہو جاتی ہے ٹکیا تب بھی وہ ڈھانچہ رہ جاتا ہے، لگتا ہے کہ یہ سانپ ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے چھوا پھک وہ راکھ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب قوم عاد پر اللہ نے اس ہوا کو چلایا تو نتیجہ کیا ہوا اس ہوا کا، کہ قرآن نے فرمایا کہ جس کسی چیز سے وہ ہوا گزری، اوہ اللہ اکبر، ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کررمیم، وہ چھوئی جاتی تھی چیز تو بالکل راکھ ہو جاتی تھی۔ تو اللہ کے عذاب کے انداز الگ الگ ہے، ایک انداز نہیں۔ ابرہہ کے لیے کچھ انداز اختیار کیا، جناب صالح کی قوم کے لیے کچھ کہ اوندھے منہ ہو گئے اور وہ ایسے ہوئے بدبودار سڑے بھوسے کی طرح سے۔ قوم عاد کے لیے فرمایا ہم نے زناٹے کی ہوا چلائی، اور ہوا کی تاثیر بھی بیان کر دی۔ ہوا ایسی تھی کہ جس ہوا کے اندر ہر چیز بالکل راکھ بن کے رہ گئی۔ درخت دکھائی دے رہے تھے لیکن چھوا جاتا تھا۔ اسی لیے حیات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں ملا کہ ہارون رشید نے ایک کنواں کھودنے کے لیے کسی جگہ کے اوپر لوگوں کو معین کیا۔ جب لوگ کنواں کھود رہے تھے تو جس گہرائی میں پہنچے، اچانک اس گہرائی سے ایک ہوا نکلنے لگی بہت تیز۔ جیسے ہی وہ ہوا تیز نکلنے لگی تو اب وہ وہاں سے مزدور باہر آئے، کچھ تو مر گئے لیکن سمجھ میں نہیں ہے یہ ہوا کہاں سے آ رہی، بہت تیز سناٹے کی۔ تو ہمت کی، دوسری جگہ اس کے قریب کنواں کھودا، وہ بھی وہاں کے اوپر بھی ہوا بہت تیز آئی۔ قرآن نے یہی کہا ارسلنا علیہم الریح العقیم۔ اب وہ سناٹے کی جو ہوا آئی تو اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہارون نے پوچھا کہ ہمارے ملازم کنویں کھود رہے تھے لیکن اس کے اندر سے ایسی تیز ہوا آئی اور مر گئی، لیکن اس کے جو منہ کھلا تو بہت بڑا ایک علاقہ دکھائی دیا، جس علاقے کے اندر انسانوں کے بدن دکھائی دے رہے تھے اور سب اوندھے پڑے ہوئے تھے، لیکن جب اسے چھوا جا رہا تھا تو وہ راکھ ہو جاتے تھے۔ تو امام نے جواب میں فرمایا کہ یہ وہ افراد ہیں جن کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ معلوم ہے زمین کے اندر ایسے آثار بہت سے ہیں جو ابھی چھپے ہوئے ہیں، جب حضرت تشریف لائیں گے تو اس دن بہت سے ایسے آثار نمودار ہوں گے۔ تو اب وہ 4 میں نے قسمیں بیان کر دی کہ عذاب الہیہ کا اسف معقول 1، کا حشیم المحتضر 2، فی دارہم جاسمین 3، اس کے بعد ریح سرسر 4 اور کررمیم۔ یہ 5 طریقے اللہ نے
بیان کیے ہیں۔ اب آئیے پھر قرآن مجید قوم سمود کا ذکر کرتا ہے، قوم سمود کا ذکر کرتا ہے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 44 میں قوم سمود کا ذکر کرتے ہوئے فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ عذاب کرتا ہے، کس پر عذاب کیا؟ قوم سمود کے اوپر، عاد و سمود پر جب اللہ نے عذاب کیا تو عذاب کا نتیجہ اخذتہم الصاعقہ، ایک ایسی بجلی چمکی جس بجلی کی تاثیر یہ تھی، بجلی خدا نہ کرے کہیں پہ گر جائے، بجلی کی یہ تاثیر ہوتی کہ وہ جلا دیتی ہے۔ اخذتہم الصاعقہ وہم ینظرون، پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیا ہوا۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ۔ قرآن مجید کہتا ہے جب اللہ نے قوم سمود کے اوپر بجلی چمکا دی، ان میں ہمت نہ ہو سکی یہ کھڑے ہو جائیں۔ بچنا چاہیے عذاب الہی سے، ہر انسان کو بچنا چاہیے، اور عذاب الہی سے بچنے کا راستہ بھی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ابھی تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ کیسے کیسے اللہ عذاب نازل کرتا ہے، قرآن نے کیسے کیسے عذاب کو بیان کیا ہے۔ اب قوم سمود کو اللہ نے ایک چیخ کے ذریعے سے ختم کر دیا۔ اب آئیے سورہ مبارکہ قمر میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے جناب نوح کا ذکر کرتے ہوئے، سورہ قمر آیت سورہ نمبر 54 ہے اور آیت نمبر 11 ہے۔ وہاں کے اوپر ارشاد ہو رہا ہے کہ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ قوم نوح نے جناب نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ جب جناب نوح کو جھٹلایا تو جھٹلانے کا نتیجہ کیا ہوا؟ جناب نوح نے پروردگار عالم سے کہا کہ پالنے والے انی مغلوب فانتصر، اے پالنے والے یہ سدھر نہیں سکتے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اب دیکھیے ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ جناب نوح ایک قوم کے لیے تھے، جناب یونس 1.25 لاکھ آدمی کے لیے تھے، کچھ انبیاء بنی اسرائیل کے لیے تھے، لیکن ہمارے نبی وہ ہیں جو عالمین کے لیے بنائے گئے ہیں۔ جب عالمین کے لیے بنائے گئے ہیں تو ان کا دائرہ اختیار میں جو بھی ہوگا، انبیاء بھی ان کے دائرہ اختیار میں ہیں۔ لہذا پروردگار عالم سے جب جناب نوح نے شکوہ کیا کہ اے پالنے والے ان لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا، کذبو، اللہ نے قبول بھی کر لیا، کہا کذبو، ان لوگوں نے جھٹلایا میرے بندے کو اور ان کو مجنون بھی کہا ہے، تو انہوں نے اللہ سے بد دعا کی کہ پالنے والے اب ہماری تو مدد کر دے، یہ سدھرنے والے نہیں۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر۔ عذاب کا ایک طریقہ یہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے کہ اللہ آواز کے ذریعے سے، اب اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو آسمان سے 2 چیزیں چلتی ہیں، ایک چلتی ہے بجلی، ایک چلتا ہے پانی۔ اللہ نے عذاب نازل کیا تو پانی کے ذریعے سے بھی عذاب نازل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی اور پانی، یہ دونوں چیزیں ابر کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں۔ تو پروردگار عالم نے یہ ثابت کیا گزشتہ قوموں کے اوپر کہ ابر کے اوپر بھی ہمارا قبضہ ہے، اور ابر سے پانی بھی ملتا ہے، ابر سے بجلی بھی بنتی ہے۔ تو صاعقہ مانے بجلی کا، بجلی کے ذریعے سے بھی ہم تم کو تباہ کر سکتے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم زمین کے اوپر ہو تو ابر تمہارے قبضے میں نہیں ہے، تمہارے قبضے میں ہے، ہمارے قبضے میں ہے، پانی بھی ہمارے قبضے میں ہے۔ تو جناب نوح کے لیے اس نے ابر کو اختیار کیا اور فرمایا کہ ابواب فتحنا ابواب السماء بماء منہمر۔ اب ابر سے موسلادھار بارش، بجلی بھی چمکائی، صاعقہ قوم سمود کے لیے وہ، اور پانی برسایا ابر کے ذریعے۔
تو ابر دو قوموں کی بربادی کا سبب بنا ہے، ایک قوم سمود کے لیے بنا اور ایک قوم نوح کے لیے بنا۔ ابر کے ذریعے سے پروردگار عالم نے دو قوموں کو برباد کیا ہے، اور اس کے بعد سے اللہ نے اب زمین ہے، جب زمین ہے تو ہوا عموماً اوپر کے دباؤ سے ہوا تیز ہوتی ہے، جب پریشر پڑتا ہے اوپر سے تب ہوا تیز ہوگی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ غبارے کو دبائیے تو سائڈ سے وہ پھٹے گا، تو جب اوپر کا پریشر پڑتا ہے تو آندھی بنتی ہے۔ پروردگار عالم نے ریح صرصر کا جو ذکر کیا ہے قوم عاد کے لیے، ریح صرصر اسی وقت چلے گی جب اوپر کا پریشر بنے گا۔ جب پریشر بنے گا تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ زمین پر بھی ہمارا پریشر ہے، زمین ہمارے کنٹرول میں ہے۔ جب ہم اوپر سے پریشر کرتے ہیں تو ہوا سرسر چلتی ہے۔ اس کے بعد سے کہا کہ یہ زمین جس پر تم چل رہے ہو، یہ نہ سمجھنا یہ تمہاری چیز ہے، یہ ہماری چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، ہم نے زمینوں کو حکم دیا کہ تم اپنے چشموں کو منہ کھول دو۔ جب چشموں کا منہ کھول دو گے سیلاب آ گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے، یہ زمین طوفان نوح میں ہمیشہ پوری زمین ڈوب گئی تھی یا کوئی حصہ باقی تھا؟ تو امام نے فرمایا کہ زمین کا سارا حصہ ڈوب گیا تھا۔ ایک جگہ روایتوں میں ہے کہ ساری زمین ڈوبی ہوئی تھی، صرف زمین کعبہ رکی ہوئی تھی، وہ نہیں ڈوبی تھی۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ پوری زمین ڈوب گئی لیکن نہیں ڈوبی تو وہ زمین جو مسجد الحرام کہتے ہیں، جو خانہ کعبہ ہے، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب طوفان چلا گیا تو پانی کے تھپیڑوں سے خود وہ زمین کا حصہ ڈوبنے نہیں پایا۔ اور قرآن مجید فرما رہا ہے کالطود العظیم کالجبل العظیم، یعنی اتنی بڑی بڑی لہریں اٹھ رہی تھیں جیسے پہاڑ ہو۔ بھائی 16 ہی میٹر تو اونچا ہے خانہ کعبہ، لیکن لہریں اس سے اونچی اونچی تھیں، لیکن اس کے باوجود جب وہ حصار کعبہ کے قریب پہنچتی تھیں تو ایسے بن جاتی جیسے کسی نے کوئی دیوار بنا دیا ہو۔ دیوار جب بن گئی تو اب حیرت کی جگہ نہیں ہے۔ اگر نوح کے طوفان میں کعبے کو اللہ نے بچا لیا، ڈبویا نہیں ہے، تو اس کی ایک زندہ مثال اس وقت نظر آئی کہ پانی میں دیوار بن جاتی ہے۔ حیرت کی جگہ نہیں ہے۔ جناب موسیٰ نے جس وقت اپنا عصا دریا پر مارا، دریائے نیل میں راستہ بنا تو دونوں طرف پانی کی دیوار بن گئی۔ جب پانی کی دیوار بن گئی دونوں طرف تو اب معلوم ہے کہ راستہ بیچ میں ہے، پانی بھی پابند۔ ہمارے یہاں پانی بغیر دیوار کے نہیں رکے گا، ٹنکی میں پانی ہے ذرا سا سوراخ ہو جائے باہر نکل آئے گا، لیکن اس وقت خانہ کعبہ کے ارد گرد پانی کی دیوار بن گئی۔ موسیٰ نے عصا مارا تو دریا میں پانی کی دیوار بن گئی اور راستہ بن گیا۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو زمین ہمارے قبضے میں ہے، ہم جس کو چاہیں ڈبو دیں، جس کو چاہیں بچا لیں۔ فرعون کو ڈبو دیا، نوح کے کشتی میں سوار ہونے والوں کو بچا لیا، موسیٰ کے چھوٹے سے لشکر کو میں نے دریائے نیل کے آر پار پہنچا دیا۔ تو اب قرآن مجید کہتا ہے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اللہ نے زمین کو حکم دیا اپنے چشموں کے منہ کو کھول دو، اور زمین لبریز ہو گئی۔ جب طوفان چلا گیا تو اب ظاہر ہے وہ حکم خدا ختم ہو گیا، تو اب اس تھپیڑوں سے دیوار کعبہ متاثر ہوئی تھی، جس کا ذکر میں نے کل کیا تھا اور آج وعدہ کیا تھا کہ تفصیل کی طرف اشارہ کروں گا۔ تو قرآن مجید نے عذاب کے جو اقسام بیان کیے ہیں، اب اقسام عذاب میں ایک 7 قسمیں یہ ہوئیں: ماء منہمر 1، ریح صرصر 2، اور رمیم 3، حشیم محتضر 4، دارہم جاسمین 5، صاعقہ 6، صیحہ 7۔ یعنی 7 قسمیں تو فقط مختصر سی قرآن مجید میں آج اس کلاس کے لیے جلسہ قرآن مجید جو علی ٹی وی کا ہے، اور 8ویں چیز فجعلہم کعصف معکول، اللہ جب عذاب نازل کرتا ہے اب عذاب سے بچا کیسے جائے گا؟
عذاب الہی سے بچا کیسے جائے گا؟ عذاب الہی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ دو طریقے قرآن مجید نے بیان کر دیے ہیں۔ وہ دو طریقے کیا ہیں؟ جب تک کہ آپ ان دو طریقوں کو اختیار نہیں کریں گے نہیں بچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہم قرآن سے ہٹ کر کے باتیں عرض کریں گے، آئیے اب جب قرآن مجید کہتا ہے وَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ۔ اب آئیے قرآن مجید نے بیان کیا کہ اللہ اپنے عذاب سے ان لوگوں کو بچائے گا جو معصوم سے تمسک کریں گے۔ معصوم سے جو وابستہ ہوں گے اللہ انہی لوگوں کی حفاظت کرے گا۔ نوح کے طوفان میں سب غرق ہو گئے، کوئی نہیں بچا۔ جب کوئی نہیں بچا تو بچا کون؟ وَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے بچا لیا نوح کو اور نوح کی کشتی پر بیٹھنے والوں کو۔ تو جو معصوم سے وابستہ رہے گا وہ زمانے کی ہلاکت، زمین و آسمان کی وبا، زمین و آسمان کی بلا سب سے بچا رہے گا۔ اب نوح کی کشتی پر زمین نے بھی پانی اگلنا شروع کر دیا، آسمان سے بھی موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ اس بارش کے طوفان میں بچے کون لوگ؟ جو جناب نوح کے ساتھ جڑے رہے، جو بھی ان سے بچھڑ گیا وہ ڈوب گیا۔ حتیٰ کہ قرآن مجید کہتا ہے بیٹا باپ سے دور ہو گیا تو بچ نہیں سکا۔ تو پناہ کس کو ملے گی؟ فقط پناہ ان لوگوں کو ملے گی جو معصوم سے قریب رہیں گے۔ غیر معصوم نہیں بچا سکتا، غیر معصوم بچا ہی نہیں سکتا ہے۔ بچائیں گے تو معصوم بچائیں گے۔ لہذا جناب نوح کا بیٹا کنعان وہ بچ نہ سکا، ڈوب گیا۔ تو اگر کسی بلائے آسمانی اور بلائے زمین سے کوئی بچنا چاہے تو معصوم کے تقرب کو اختیار، معصوم سے قربت کو اختیار کرے، بچ جائے گا۔ دوسری مثال کیسے ہے؟ دوسری مثال یہ نظر آتی ہے کہ جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ جس وقت اپنے اصحاب کو لے کر کے جا رہے تھے تو سبھی تو پانی میں ڈوب گئے، پورا لشکر فرعون ڈوب گیا۔ بچا کون؟ لشکر فرعون میں جتنے تھے سب ڈوب گئے، بچا کون؟ صرف اور صرف وہ لوگ بچے جو جناب موسیٰ کے ہمراہ تھے، اور جو جناب موسیٰ کے ہمراہ نہیں تھے وہ نہیں بچے۔ تو اب یہاں کے اوپر میں پھر آپ کے سامنے کہوں گا، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر آفات زمین اور آسمان سے کوئی بچنا چاہے تو اس کے بچنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ وہ شخص معصوم سے توسل کرے۔ معصوم کا توسل انسان کو زمین اور آسمان کی بلاؤں سے بچا دیا کرتا ہے۔ اب آئیے اسی کو تو دو موقعوں کے اوپر، ایک تو پیغمبر کے ارشاد کی روشنی میں اور ایک حدیث قدسی کی روشنی میں۔ پیغمبر کا ارشاد یہ ہے، کیا پیغمبر کا ارشاد ہے کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وہوا۔ کہا ہمارے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی ہے۔ تو سفینہ نوح پر جو لوگ سوار ہوئے تھے وہ سارے کے سارے بچ گئے۔ نوح کے سفینے پر جو لوگ تھے وہ سب کے سب بچ گئے۔ کہا جو اہل بیت کے سفینے پر سوار ہوں گے، وہ سفینہ حقیقتاً سفینہ تھا لکڑی کا، یہ سفینہ معنوی ہے، سفینہ معرفت ہے، جو اس سفینہ اہل بیت سے مراد محبت اہل بیت جن لوگوں کے دلوں میں رہے گی وہ اس بلا سے بچ جائیں گے۔ تو سفینہ اہل بیت پر جو بھی سوار ہوگا وہ زمین و آسمان کی بلاؤں سے بچے گا، چاہے وہ بلا کرونا کی ہو یا بلا آندھی کی ہو یا طوفان کی ہو یا دنیا والوں کے ظلم کی ہو، ہر بلا سے محب اہل بیت بچ جائے گا۔ تو قرآن مجید نے ایک پیغمبر کے ارشاد کی روشنی مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، اہل بیت کے سے توسل انسان کو بچا لے گا۔
دوسری بات، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ ناد علین، حدیث قدسی ہے، ناد علین مظہر العجائب، یعنی اگر کوئی مشکل کو برطرف کر سکتا ہے تب وہ انسان، قرآن مجید نے ایک آیت ہے ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، کا مومن کی مدد کر سکتا ہے۔ اللہ نے مدد کرائی پیغمبر کی کس کے ذریعے سے؟ مومن کے ذریعے سے۔ ایدک بنصرہ، اپنی مدد، اور اس کے بعد مومن کے ذریعے سے مدد پہنچائی۔ تو جب مومن مدد کر سکتا ہے تو جو امیر المومنین ہوگا وہ بدرجہ اولا مدد کر سکتا ہے۔ تو بلائے زمین اور آسمان سے بچنے کے لیے اگر کوئی ذریعہ ہے تو صرف اور صرف توسل ہے اہل بیت سے۔ اس کے پہلے کی بھی تقریر میں نے کہا تھا کہ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ سے وحی کی تھی، جو میرے ناظرین علی ٹی وی کے ذہنوں میں بات ہوگی۔ آج اپنے اس تقریر کے آخر میں زمین و آسمان کی بلاؤں سے بچنے کے لیے دو وسیلے بیان کر رہا ہوں۔ ایک ہے توسل اہل بیت سے، دوسرا ہے سفینہ اہل بیت، یعنی محبت اہل بیت دل میں پیدا کرنا۔ غیر معصوم کی محبت سے آدمی بچ نہیں سکتا ہے، جیسا کہ نوح کے سفینے پر آنے والے معصوم کی کشتی پہ سوار ہوئے تو بچ گئے، موسیٰ کے ہمراہ رہے تو بچ گئے۔ آج اگر کوئی شخص امام عصر علیہ السلام اور ان کے آبائے طاہرین سے محبت رکھتا ہے تبھی جا کر کے وہ کامیاب ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آج کی تقریر کا جو دو سوال ہے، یہ بتائیے وہ کون سے نبی تھے جن کی قوم پر عذاب جب آیا تو پروردگار عالم نے کحشیم المحتضر کا لفظ استعمال کیا، اور یہ بتائیے وہ کون سی قوم تھی جس کے اوپر پروردگار عالم نے زناٹے دار ہوا چلائی، اس ہوا کو قرآن نے کس نام سے یاد کیا ہے، اور اس قوم کو پروردگار عالم نے عذاب کے بعد کس شکل میں باقی رکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔